اب ہم آتے ہیں اگلے حصے کی طرف کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان، یہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اسباب منشر۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اب آؤ اصل جو سبق ہے اس کی طرف۔ اب ہمیں غیر منصرف سمجھ میں آئے گا۔ کس طرح؟ یاد رکھو ان 9 میں سے اگر 2 چیزیں کسی کے اندر ہے، کسی نام کے اندر 2 چیزیں ہیں، تو وہ بن جائے گا غیر منصرف۔ سمجھا؟ یا ایک والا ہو، اگر یہ ایک آ گیا تو یہ ایک اتنا پاورفل ہے کہ یہ 2 کے برابر ہے، تو وہ ہو جائے گا غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کی اب تعریف کس طرح کریں گے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں ان 9 میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو 2 کے برابر، وہ ہو جائے گا غیر منصرف۔ اب سوال ہے کہ چلو میں بھی ذرا اس کو سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں آپ کے پاس ہے عمر، تو اب ہم دیکھیں گے کہ آیا عمر کے اندر یہ 9 میں سے کتنی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو اب بتاؤ عمر میں عدل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر ایک آ گیا عدل۔ اچھا یہ بتاؤ وصف ہے؟ صفت نہیں ہے، نام ہے خاص بندے کا۔ تانیث ہے؟ معرفہ ہے؟ معرفہ ہے، معین بندے کا نام ہے، لہٰذا اس میں 2 چیزیں آ گئی۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو میں پتہ لگ گیا یار یہ غیر منصرف ہے، یہ منصرف ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں کیا فائدہ؟ تو فائدہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جو غیر منصرف ہوگا اس پر کسرہ اور تنوین، سمجھا؟ تنوین، کسرہ اور تنوین، یہ 2 چیزیں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا اب عمر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمرن، 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 کیا پڑھیں گے؟ تنوین نہیں آئے گی نا، غیر منصرف ہے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ عمرو، بغیر تنوین کے، اور زیر بھی نہیں آئے گا، صرف 2 حرکتیں آتی ہے، پیش اور زبر، عمرو، عمر، بس۔ یہ ہے غیر منصرف کے پتہ چلنے کے بعد جو ہمیں فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح باتیں دوسرے